نعوذ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حکیم آصف علی راؤ. آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ بکرے کے گوشت کے اوپر ہے. بکرے کا گوشت مٹن یعنی پاکستان برصغیر میں یہ ایک ایسا جانور ہے کہ جو یہ ہمارے علاقے میں بکثرت کھایا جاتا تھا. اب تو خیر مہنگا بہت ہو گیا ہے کہ لوگوں کی پہنچ سے کچھ باہر ہے، لیکن لوگ بھی تو اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اس کی جتنی افادیت ہے اگر یہ اتنے میں بھی مل رہا ہے تو اس کو کم مقدار میں استعمال کیا جائے، لیکن کیا ضرور جائے. کہ جیسے آپ 1 کلو یا آدھا کلو آپ شیور خریدتے ہیں تو آپ اتنے پیسوں کے اندر آپ کم از کم میرے جو سوچ کہتی ہے کہ آپ کو 1 پاؤ بکرے کا گوشت اگر دستیاب ہو جائے، اگر 1 پاؤ بھی، تو وہ 1 پاؤ اس 1 کلو سے کہیں اوپر کی چیز ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ 1 پاؤ کی جگہ آدھا پاؤ کے 2 پیکٹ بنا لیں، یہ بھی کام چل سکتا ہے. بوٹیاں کھانا مقصد نہیں، بوٹی چھوٹی چھوٹی کر کے استعمال کیے، لیکن اس کا جو اثرات ہیں وہ بڑے بہترین ہیں انسان کے جگر کے حوالے سے، انسان کی باڈی میں کاربن لیول کو کم کرنے کے حوالے سے. اب اس کا جو مزاج کی بات کریں، گرم تر اس کا مزاج ہے. اب اس کا جو گوشت ہے اس کے فائدے آپ یہ سمجھ لیں کہ سابق ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بکری کا گوشت ہو اور بکری ہو چرنے والی ہو، جو آگ کا پودا کھاتی ہے وہ، اور آگ کا پودا ایک ایسی چیز ہے جو کوئی بھی جانور نہیں کھاتا، صرف بکری کھاتی ہے. مطلب آگ کے پودے کو کوئی بھی جانور منہ نہیں لگاتا، نہ بھینس، نہ گائے، نہ گھوڑا، نہ کوئی جانور منہ لگائے گا، صرف بکری کھائے گی اس کو. اور اس کے کھانے کے پیچھے اللہ نے کیا رکھا ہے کہ اس کے اندر شاید اس کے معدے میں اس کو برداشت کرنے کی قوت زیادہ ہے. اور جو آگ کا پودا ہے اس کے دودھ کے اندر ٹی بی کا علاج ہے، اس میں آرسینک پایا جاتا ہے. اب اس کے دودھ کو ہے پوائزن، لیکن اس کو جب آپ استعمال کریں، اس میں ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں کہ آگ کا جو پودا ہے، کسی کو اگر سانپ لڑ جاتا ہے تو اس کو آگ کا پودا دستیاب ہو تو وہ اس کو کھانا شروع کر دے، اور جب تک اس کو قے نہ ہونا شروع ہو جائے، اس کو کڑوا نہ لگنا شروع ہو جائے، اس وقت تک اس کا استعمال چبا کے اس کو پھینکتا جائے. اور جب اس کو منہ کڑوا ہونا شروع ہو جائے گا، یقیناً اس کے اثرات، زہر کے اثرات اس کی باڈی میں سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. خیر یہ ایک چیز الگ تھی. بہرکیف اس کا جو آگ کا پودا ہے، اس کا دودھ بھی ٹی بی کے پیشنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے، زخموں کو منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور آرسینک کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ زخموں کو منتقل کر سکتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد چونکہ میں نے دیکھا ہے بڑی حیران کن چیزیں میں نے اپنی زندگی میں اللہ نے مجھے دکھائی ہیں، تو میں تبھی انہی کے بیسس پہ یہ بات کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا کہ اگر صرف کتابیں پڑھ کے ویڈیو بنانا ہوتا تو میں اب تک کیا وہ ہزاروں ویڈیو آپ کے سامنے رکھ دیتا. لیکن چونکہ آپ لوگوں کو خوراک کے بارے میں سمجھنا چاہیے اور اس نظام کے بارے میں سمجھنا چاہیے. اگر بیمار ہیں تو پھر آپ کو رجوع کرنا چاہیے اپنے علاج کے حوالے سے، نہ کہ صرف باتیں کی جائیں اور کو ٹوٹ کے بتا دیے جائیں. اب جیسے بعض دوست ہیں، انہوں نے میرے کہنے کے، میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد الحمدللہ اس کے اوپر عمل کیا، اور بڑی دعائیں اور بڑی محبت کا اظہار کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ کی ویڈیوز کے بعد ہم نے اپنی زندگی کو چینج کر لیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ میں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے کا باعث بنا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخر پھر بھی مجھ سے رابطہ کرنا پڑا. ابھی بھی جو دوست بھائی کر رہے ہیں ان کو آخر اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر آنا پڑے گا، کیونکہ ادویات کا اپنی جگہ ایک اہم رول ہے، جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آرسینک ہے اس کے اندر. تو آرسینک تو بھائی پتھر ہے، وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو سمی اثرات رکھتی ہے، پوائزن ہے. تو اس کو جب بکری استعمال کرتی ہے، اس کا پھر دودھ کے ذریعے اس کا پھر جو اثرات ٹی بی کے مریض کو ملتے ہیں، اس سے اس کے زخم منتقل ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر جب اس کے دودھ کو ایک مخصوص مقدار کے اندر ہلدی کے اندر، ایک خالص ہلدی کے اندر ملا کے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے اثرات زخموں کو منتقل کرنے کے حوالے سے بہترین نکلتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، اب اس کے بعد آپ آ جائیں اس کے مزاج میں. چونکہ حرارت کے ساتھ رطوبت ہے، گرم تر مزاج ہے اس کا، تو نفسیاتی پہلو سے دیکھیں تو اس کا جو مزاج ہے، مزاجی جو کیفیت بنے گی مزاج کی، وہ بنے گی غمگین. انسان سمجھ لیں کہ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی روحانیت کے حوالے سے، طبی پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ روحانیت کے حوالے سے چیز ہے کہ جو گرم تر مزاج ہے نا، اس کے نفسیات، جیسے سابق ملتانی صاحب نے 6 مزاج ترتیب دیے ہوئے ہیں نا، اس کے اندر جو جگر کا دوسرا مزاج ہے وہ حدود النقلہ سے متعلق ہے، اس کا جو نفسیاتی پہلو غمگین ہے. مطلب اگر کسی انسان کا مزاج گرم تر ہوگا تو وہ غمگین رہے گا. اور اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اولیاء اللہ کو دیکھ لیں، ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو دیکھ لیں. وہ بہت کم مسکراتے تھے، بہت کم ہنستے تھے. اور اللہ کے نبی کی ذات کو دیکھ لیں، اس کے محبوب خدا، اس کے محبوب کو دیکھ لیں کہ اس کا محبوب کتنا کو ہنسا. میں نے تو زندگی میں سنا ہے کہ 2 دفعہ شاید ان کے دندان مبارک نظر آئے پوری لائف کے اندر. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم
یہ باتیں دیکھ کے کیسے کیسے ہنستے ہیں کہ ہمیں اپنی موت یاد نہیں رہتی، اور یقیناً جو گرم تر مزاج کے اندر کیفیت ہوتی ہے اس میں انسان کو موت یاد رہتی ہے، اور اس میں چونکہ موت یاد رہتی ہے، رطوبت ہوتی ہے، رطوبات کی سیکریشن ہوتی ہے، اور یوں کہہ لیں کہ ایک بہترین کیفیت پیدا ہوتی ہے گرم تر، یعنی کہ حرارت پیدا ہونے کے ساتھ خارج ہو رہی ہے، اور خارج ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گرم تر مزاج ہے، اور گرم تر ہے تو 75% حرارت ہے اور 25% رطوبت ہے۔ رطوبت کو آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے تیل کا چراغ کا تیل کہہ لیں، چراغ کا تیل، یا آپ کہہ لیں موم بتی کی جو موم ہوتا ہے وہ اس کو آپ کہہ لیں کہ رطوبت ہے، اور جو حرارت ہے اس کے اوپر جو شعلہ جل رہا ہے وہ حرارت ہے۔ خیر اب یہاں پہ 25% اگر رطوبت ملتی رہے اور 75% حرارت رہے تو یقیناً اس کیفیت کا اظہار کیا ہوگا باڈی کے اوپر، کہ اس کے دل کے اوپر دباؤ کم ہو جائے گا، کاربن کا لیول بیلنس رہے گا، آکسیجن اچھی رہے گی۔ تو یہاں پہ رب کے ساتھ معاملات بڑے شاندار رہتے ہیں، یعنی اللہ پہ ٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، انسان وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا، نا امیدی کا شکار نہیں ہوتا، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ کے محبت کے سائے میں ہر وقت انسان سانس لے رہا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں عام روٹین میں عام بندہ سمجھ نہیں سکتا، چونکہ ہم نے شاید دین کو اس طرح اسٹڈی نہیں کیا یا دین کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی نے جو خوراک کھائی ہے نا، اس میں آپ یوں جان لیں کہ اس کے اندر نا بڑے راز پوشیدہ ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہاں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہاں اللہ کے نبی، کہاں ہم۔ تو آپ لوگ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی اللہ کے نبی نے یہ چیز کھائی تو یہ بھی دین کا حصہ تھی۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ دین کون سی چیز ہے؟ صرف کھانا دین ہے؟ نہیں، رزق حلال ہونا چاہیے، یہ دین ہے۔ رزق حلال ہو، پھر کھانا کون سا ہو جس کے اندر آکسیجن لیول اچھا ہو، کاربن لیول کم ہو، تو یہ چیز کیا کرے گی؟ یہ آپ کو اپنے اللہ سے جوڑے گی، آپ کو اپنی آخرت سے جوڑے گی، آپ کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کو بغیرتیوں سے باز رکھے گی۔ آپ کے پاس جب دل کا دباؤ کم رہے گا، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ تمہاری جسم کے اندر ایک سال ہو تھوڑا، اگر وہ ٹھیک تو پورا نظام ٹھیک، غلط تو پورا نظام غلط۔ تو جانتے ہو وہ کیا؟ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے پوچھا تو صحابہ کرام نے کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دل کاربن سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کو ذرا کمپیئر کریں نا، اس کو ذرا اٹیچ کریں یہاں پہ اگر کاربن زیادہ ہوگا تو یہاں پہ اللہ کیسے آئے گا؟ اگر اللہ پورے جہان میں نہیں سما سکتا، مومن کا دل کیسی جگہ سما جاتا ہے؟ اب مومن کا دل کہاں ہے؟ جہاں پہ دنیا کی خواہشات نہیں ہیں، جہاں پہ آخرت موجود ہے، جہاں پہ اللہ کا خوف موجود ہے، جہاں پہ اللہ کی محبت موجود ہے، سب کچھ یہاں پہ موجود ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ دل کے اوپر شدید دباؤ دے دو گے، اور یہ انجانے میں نہیں دو گے، جان بوجھ کے دے رہے ہیں، کیوں؟ آپ نے اسٹڈی کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ کے نبی نے جو کھایا، اللہ کے نبی جو کھایا ہم وہ کھانا ہی نہیں چاہتے، ہم وہ کھانا ہی نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں روز کون کدو کھائے بھائی؟ مطلب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کو روزانہ کھانا کھانا ہے، تو روزانہ کھانے میں پھر کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اب اگر ہم چیزوں کی بات کرتے ہیں، جو چیزیں آقا اسلام کے دور میں اس وقت موجود نہیں تھیں، جیسے ٹنڈے موجود نہیں تھے، جیسے توریاں نہیں تھیں، ان کے بارے میں نہیں آتا، مطلب ابھی تک میری نظروں سے نہیں گزری جتنی بھی اسٹڈی میں نے کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یا مونگرے موجود نہیں تھے، کدو شریف موجود تھے، خربوزہ موجود تھا، پھر بکرے کا گوشت، پھر اونٹنی کا دودھ، پھر بکری کا دودھ، پھر شہد، پھر انجیر، پھر کھجور، یہ چیزیں سننے میں آتی ہیں۔ اگر اب کاجو اس وقت اگر نہیں ہمیں سننے میں ملتا، یا تل نہیں ملتے سننے میں، لیکن اگر طبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ چیزیں بھی اسی کیٹیگری میں کھڑی ہیں، اسی جگہ پہ کھڑی ہیں۔ اگر یہ چیزیں وہاں پہ کھڑی ہیں تو ہم کدو اور ٹنڈے توری سب چیزوں کو اگر اس کو جائزہ لیتے ہیں تو پھر ہم جائزہ لیتے ہیں آلو، گوبھی، بینگن، اروی، مٹر، ان چیزوں کا، ٹماٹر، ان چیزوں کو جائزہ لیتے ہیں۔ یہ اس وقت چیزیں نہیں تھیں، لیکن طبی پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں فاسد القیموس ہیں اور خون کو گندا کرتی ہیں، دل پہ دباؤ کو بڑھاتی ہیں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ہم کوئی چیز دائرہ کار میں سے اگر نکلنے کی کوشش بھی کریں گے تو ہم اللہ کے نبی کے دین کو فالو کریں گے کہ وہاں ان چیزوں کا جائزہ لیں گے کھانے پینے کے حوالے سے جو چیزیں اس کے قریب تر ہیں۔ اگر آپ اس سے اگینسٹ چیزوں کا استعمال کریں گے تو پھر آپ اپنی زبان کے ذائقے کو اہمیت دے رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی کو یا دین کو یا اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو ہماری زندگی کی ترتیب دی ہے، ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو وقت یہ جا رہا ہے، آج کل جو موسم کے حالات ہیں، جو پھلوں کے حالات ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس سال آم کی فصل کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ کہ آم کی فصل آپ کی تقریباً آخری دنوں کے اندر جا کے آئی ہے، جون میں جا کے، جون کا پہلا ہفتہ گزرا ہے تو کچھ
حالات کچھ نظر آنا سٹارٹ ہوئے ہیں. حالانکہ یہ مئی کے فرسٹ ویک میں شروع ہو جاتا تھا. گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں, برف باری ختم ہوتی جا رہی ہے اور حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں, اور ہم لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. ہمیں کھانے پینے کا چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اور کھانا بھی وہ ہے جو نیگیٹو ہے, جو اللہ سے دور کر دے. اس وقت میں تو خوراک ہماری وہ ہونی چاہیے جو ہمیں اللہ سے جوڑ دے, جو ہمارے اندر صبر دے, ہمیں ہمت دے, ہمیں اللہ کے ساتھ ہماری محبت بڑھائے. لیکن ہم اپنی خواہشات کو کچلیں گے تبھی اللہ سے محبت بڑھے گی نا, جب ہم اپنی خواہشات پہ عمل کرتے جائیں گے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں جو چیزیں آج ہم کھا رہے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں اللہ اپنے نبی سے چھپا کے رکھی ہوئی تھی اور آپ پیر کے پوتے ہو, آپ کو وہ چیزیں دینی تھی اس نے؟ بڑی نواب چیزیں تھیں جو آپ کو دی گئی ہیں, اور جو چیزیں اللہ کے رسول کو دی گئی تھی وہ گھٹیا ترین چیزیں تھیں. پھٹے منہ ڈوب کے مر جانا چاہیے انسان کو اس جگہ پہ آ کے. مطلب جائزہ لے کہ اللہ کے نبی کی پسند سے یا اپنی پسند, اللہ کی پسند سے, اس کے نبی کی پسند سے اپنی پسند کو اس نے افضل کر لیا ہے. اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں ویڈیوز کے اندر بار بار ایکسپلین کر رہا ہوں, اور اب میرا لہجہ اور ہارڈ ہوتا جائے گا. کیوں ہوتا جائے گا؟ کیونکہ حالات پہلے ہی اتنے ڈسٹرب ہیں, اور اوپر سے آپ لوگ اپنی منمانیاں کرنے میں مصروف ہیں. کب کون سا دن آئے گا جس دن اللہ کے نبی کی زندگی کو اہمیت دیں گے یا ہم فاقہ کریں گے؟ اللہ کہتا ہے میں بھوکے پیٹ میں سماتا ہوں, میں تو بھرے ہوئے پیٹ میں ملتا ہی نہیں. تو یہاں پہ کھانے کے بعد جو غنودگی پیدا ہوتی ہے انسان کو, جو انسان پہ وحشت طاری ہوتی ہے, انسان کو رب بھول جاتا ہے, انسان کو اپنی نفس اور اپنی خواہش اس کے گلے میں پڑی ہوتی ہے. تو یہ سب یہ یاد رہتا ہے انسان کو رب کہاں سے یاد رہے گا؟ اور پھر اگر رزق حرام ہو, اس سے پیٹ بھرا گیا ہو, وہ تو اور بھی اذیت ہے. مطلب وہ تو پھر یوں سمجھ لیں کہ بس بندے کی زندگی کے اندر بھی خیر نہیں ہے, لعنت ہے, اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا برا عذاب تیار ہے. کیونکہ جو حساب ہے وہ حلال پہ ہوگا, حرام پہ جو ہے اس کوئی حساب نہیں. حرام پہ تو ڈائریکٹ آپ کی کٹائی ہونی ہے, اور سوال نہیں ہونا, وہاں پہ ڈائریکٹ ٹھوکا جائے گا. تو دیکھ لیں کہ کس کی کمر کہاں تک وہ برداشت کرتی ہے وزن کو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے 2 لقمے کافی ہیں, باقی وزن تو اس کا معدہ اٹھائے گا. تو پھر یہاں پہ پھر فرمایا گیا کہ کافر ایک آنکھ سے کھانا کھاتا ہے, مومن ایک آنکھ سے کھانا کھاتا ہے, اور کافر 7 آنتوں سے کھانا کھاتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں, کیا ہم مومن ہیں کہ ہم کافر کی صف میں کھڑے ہیں. بظاہر لبادہ اڑا ہوا ہے مسلمانوں کا, کلمہ پڑھ لیا. کیا خالی کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے؟ کیا صرف زبان سے اقرار کرنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے؟ جب تک کہ وہ اپنے دل سے اقرار نہ کرے. اور دل سے اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پوری کی پوری زندگی اپنے نبی کے حکم کے مطابق ڈھالنا ہے, نہ کہ آپ کو اپنی منمانیاں کرنا ہے. خیر, بکرے کا گوشت اللہ کے نبی کے قریب بھی کرتا ہے. سچی بات پوچھیں, اگر آپ کی نیت ہو, آپ کی سوچ ہو کہ اللہ کے نبی مطلب اس کو پسند فرمایا ہے اور اس کا بہت اس کے بارے میں تعریف فرمائی ہے, تو آپ سائنس کے حوالے سے کوئی بات مجھ سے نہ کریں. میں سائنس کو نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا؟ کیونکہ سب سے بڑی سائنس میرے اللہ کے نبی کی ہے, میرے اللہ کی ہے. اور میرے اللہ کی جو سائنس ہے وہ اتنی بہترین ہے کہ مجھے کسی اور سائنس کی ضرورت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ, جیسے جب میں نے ہارٹ بڑا ہوا تھا پیشنٹ کا, تو میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا, تو مجھے اس میں دنیا کی کسی سائنس نے کوئی ہیلپ نہیں کی, اس رپورٹ نے بھی کوئی ہیلپ نہیں کی. کیا وہ رپورٹ نے مجھے بتایا کہ اس کا علاج کیسے ہوگا؟ دل پھیل بھی سکتا ہے اور پھول بھی سکتا ہے. پھیلنے پھولنے کی صورت میں دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. دونوں میں آپ ایک جیسی میڈیکیشن نہیں ترتیب دے سکتے. لیکن میں نے اس کے پھولنے کی صورت میں کیا جب وہ پھول رہا تھا. وہ اب رپورٹ کیسے بتائے گی پھول رہا ہے؟ رپورٹ تو بڑا ہوا سائز بتائے گی, چاہے وہ پھیل رہا ہے یا پھول رہا ہے, دونوں صورتوں میں بڑھ جائے گا. اب یہاں پہ سائنس اللہ کی ہے. کیا سائنس ہے؟ کہ ہمیں نبی کو سمجھنا ہے, ہمیں دین کو سمجھنا ہے, ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنا ہے. ہم دنیا میں کھانے پینے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں, ہم عبادت کے لیے آئے ہیں. اب کھانا پینا بھی عبادت بن سکتا ہے اگر رزق حلال ہے. اگر آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو فالو کریں, یہ بھی عبادت بن جائے گا کھانا. ورنہ کھانا کیسے عبادت ہو گیا؟ وہ تو ہم اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہے ہیں. لیکن عبادت ہو جائے گا تب جب آپ اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے, رزق حلال بھی ہوگا, اور آپ وہ چیزیں کھائیں گے جو فاضل کا موس نہیں ہوں گی بلکہ سالل کا موس ہوں گی, وہ استعمال کریں گے. اس کے آپ کی زندگی پہ کیا اچھے اثرات مرتب ہوں گے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ. پھر بکرے گوشت کے مزاج کے اندر ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ معتدل ہے, مطلب بیلنس رہتا ہے. اور بیلنس رہنے کی وجہ سے پھر یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا کہ یہ نہ تو اگر بندے کے مزاج میں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اس بندے میں خشکی زیادہ ہے, گرمی زیادہ ہے, تو دونوں صورتوں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو. یہاں تک کہ پیلے ارکان میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سے زیادہ حیرت انگیز بات کیا ہو سکتی ہے اور کہ پیلے ارکان میں بھی آپ بکرے کے شوربے کا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا,
اب یہاں پہ اگر آپ کہیں گے صرف شوربے کا استعمال کر کے پھر ختم ہو جائے گا، نو، یہ ساری کنڈیشن جیسے اس کے اندر پھر کالی مرچ ہو، اس کے اندر سفید زیرہ ہو، اس کے اندر ادرک ہو، اس کے اندر ہلدی ہو، اس کے اندر خشک دھنیا کی آدھی چٹکی ہو جائے، ایک آدھی چٹکی اگر پیاز ڈالا جا سکتا تو پیاز کس ترتیب سے ڈالا جائے گا، کتنا ڈالا جائے گا، لیکن لہسن ٹماٹر اور سرخ مرچ کا استعمال بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ اس کو کینسر جیسی پرابلم کے اندر، پھر بواسیر جیسی پرابلم کے اندر، ایچ پیلوری کے اندر، فشر کے اندر، جو یہ فش چولہا جو بغندر پھوڑا اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر شوگر ٹائپ 2 کے اندر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اگر بات کریں ایچ پیلوری کا، اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے، پھر یورک ایسڈ میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قطعی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ خون کو جمنے نہیں دیتا، نہ خود جمتا ہے یہ، مطلب اس کا مزاج جو گرم تر ہے، گرم تر میں رطوبت ہوگی 25%، 75% اس میں حرارت ہے، حرارت 75% ہوگی، کوئی چیز کیسے جم جائے گی؟ جیسے زیتون کے تیل کا مزاج گرم تر ہے، اگر اس میں آپ اس کنڈیشن میں روغن زیتون یا سرسوں کا تیل اگر 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 آپ سرسوں کا تیل یا روغن زیتون دونوں استعمال کرتے ہیں بکرے کے گوشت کے اندر، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، کاربن کو کم کرنے میں ہیلپ ملے گی، آکسیجن بہتر ہوگی، آپ کے لیور کی موومنٹ اچھی ہوگی۔ آج آپ لیور موومنٹ اچھی نہیں ہوگی، سوری، اس میں یاد رکھیے کہ لیور کی موومنٹ کیسے اچھی ہوگی کہ اگر آپ کا لیور صحیح کام کر رہا ہے تو پھر اس صورت کے اندر آپ بکرا کھاتے ہو، اس کا بلڈ بنتا ہے اور پھر جا کے وہ آپ کی باڈی کے اندر، تو پھر وہ لیور کی ورکنگ کو اچھا رکھے گا نا۔ اگر ایک چیز پہلے ڈسٹرب ہو چکی ہے، ڈسٹرب ہونے کے بعد تو آپ اس سے اس کی ورکنگ کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ ورکنگ آپ کو پہلے میڈیکیشن کے ذریعے بہتر کرنی پڑے گی، اس کی رفتار کو بڑھانا پڑے گا، وہ میڈیسن کے بنا نہیں بڑھایا جا سکتا، اور میڈیسن سے خون نہیں بن سکتا۔ اب جیسے سونا کشتہ کھا لیں کہ اس سے بلڈ بن جائے گا؟ نہیں بنتا۔ چاندی کشتہ بلڈ نہیں بنتا، حالانکہ دنیا کی طاقتور تین چیزوں میں شامل ہے۔ پارے سے بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ رسپور سے بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ دار چینی سے بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ کسی چیز سے بلڈ نہیں بنتا، کسی میڈیسن سے بلڈ نہیں بنتا، زعفران سے بلڈ نہیں بنتا۔ اور بتائیے، بالکل یہ خام خیالی آپ کی شربت فلاس سے بلڈ بنتا ہے؟ نہیں بنتا، بالکل بلڈ نہیں بنتا۔ یہ ذہن میں رکھیں، کوئی چیز بھی خون نہیں تیار کرتی۔ اگر اس طرح تیار ہوتی چیزیں تو انسان یہ چیزیں کھا کے خون تیار کرتے اور طاقتور ہو جاتے اور خوراک کی ضرورت نہ پڑتی۔ پھر کیا ضرورت تھی اس زمین کے اندر اتنی چیزیں کاشت کرنے کی، لینے دینے، مرنے بڑھانے کی؟ کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کوئی بھی چیز اگر خون تیار کرتی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کی باڈی میں ضرور پڑیں گے۔ جیسے آپ یہ آئرن کا سیرپ یوز کرتے ہیں، میں نے مسز کا پرابلم آیا تو اس میں ڈاکٹر نے اس کو کچھ آئرن کی چیزیں استعمال کروائیں، کچھ دنوں کے بعد جب چیک کروایا تو 1 پوائنٹ کا اضافہ ہوا، لیکن وہ 1 پوائنٹ کا اضافہ ظاہر نظر آ رہا ہے لیکن طبیعت زیادہ خراب ہوگی۔ اس کے بعد جب ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا تو 20 دن کے بعد جب ایچ بی لیول ٹیسٹ کروایا تو 10.4 10.5 پہ پہنچ چکا تھا۔ مطلب وہ ایسا کہ جیسے پہلے 7.4 تھا، 7.8 تھا یا 8 پوائنٹ پہ تھا، تو 8 پوائنٹ سے 10.4 پہ آ گیا ایک دم 20 ڈیز کے اندر۔ لیکن وہ جو 10.4 پہ آیا تو طبیعت بہتر ہوگی۔ کیوں بہتر ہوئی؟ کہ جو وہ بلڈ دیا گیا باڈی کے اندر، جو بلڈ شامل ہوا، وہ اس کی ورکنگ کو بڑھا کے اس کے اندر وہ بلڈ تیار کیا گیا، وہ چیزیں ان کو مہیا کی گئیں جو تیزی کے ساتھ بلڈ کو انکریز کریں اور بہترین خون مہیا کریں، جس سے وہ خون بہترین خون ملا جس میں آئرن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن وہ جیسے ہی بلڈ ملا جسم کے اندر طاقت آنا سٹارٹ ہوگی۔ یہ میں نے اپنی خود کے ایکسپیریمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ اس طرح دنیا میں کوئی چیز بھی بنا مقصد نہیں ہے۔ بہر کیا میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو طوالت پکڑے گی، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن وقت آخرت قریب ہے۔ اپنا خیال رکھیے اور اللہ کے نبی کو فالو کیجئے اور ان کی بتائی خوراک کو فالو کیجئے۔ خالص سرکہ نہیں ملتا، خالص سرکہ اللہ کے نبی استعمال کر سکتے تھے، صحابہ کرام استعمال کر سکتے ہیں، ہم لوگ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے جسم میں کھٹاس پہلے ہی بہت بڑی ہوئی ہے، اور جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے گیس جا کے آلو، گوبھی، بینگن، اروی اور یہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں فضولیات، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فاضل الکموس چیزیں ہیں۔ اس کے بعد دہی کا استعمال، پھر اس کے اندر ٹماٹر کا استعمال، پھر اس میں لہسن کا استعمال، یہ سب فاضل الکموس چیزیں ہیں، ان میں کوئی بھی چیز سالو الکموس نہیں ہے۔ اور جب فاضل الکموس چیزوں کا استعمال کریں گے، یہ مالٹا بھی فاضل الکموس ہے، آلو بخارا بھی فاضل الکموس ہے، اس کے بعد یہ فالسا بھی فاضل الکموس ہے، املی بھی فاضل الکموس ہے، یہ سب چیزیں جتنے بھی سرخ انار بھی فاضل الکموس ہے، تو یہ سب چیزیں فاضل الکموس ہیں، اور فاضل الکموس آپ کی باڈی کو سالو الکموس مہیا نہیں کر سکتی، اور فاضل الکموس سے آپ کے دل کا نظام تو تباہ ہوگا، جگر کا نظام بھی تباہ ہوگا، اور آپ کے دماغ کا نظام بھی تباہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آکسیجن انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اگر انسان کے اندر آکسیجن کم ہو جائے گی، کاربن بڑھ جائے گا، تو آرگن تباہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک ڈیٹیل طلب موضوع ہے، لیکن بعد میں پھر کبھی اس پہ کروں گا انشاءاللہ کہ تینوں آرگن کیسے تباہ ہوتے ہیں اور کیسے ان کا نقصان ہوتا ہے اگر زندگی باقی رہی، جو کہ لگتا نہیں ہے کہ اب دنیا کے پاس زیادہ وقت ہے۔ یہ دنیا کے پاس میرے خیال میں آخری 53 سال بچے ہیں، اس 53 سال کے اندر بہت کچھ ہونے والا ہے، اور یہ 53 سال مور ثبت کریں گے قیامت کے اوپر
اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اپنی آنکھوں سے ابھی بہت ہی چند سالوں کے اندر بہت کچھ دیکھنے والے ہیں، جس میں حضرت امام مہدی سرکار سے لے کے اور دجال لعنتی سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ظہور ہونا، سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہونے والا ہے، اور ہم کھانے پینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، فاضل القیمت چیزیں، جو چیزیں ہمارے لیے دین سے دوری کا باعث ہیں، جو چیزیں اللہ سے دوری کا باعث ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں انسان سے اللہ کے روابط کو کمزور کرتی ہیں۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جو لوگ مجھ سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ جب ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا تھا ان کے رب کے ساتھ معاملات کیسے تھے اور آج ان کے ساتھ رب کے ساتھ معاملات کیسے ہیں۔ یقیناً زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ چونکہ میں بار بار چیزوں کو جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام تو اللہ سے جوڑے گا، اور کفار کا بنایا ہوا نظام یا یہود و نصارہ کا بنایا ہوا نظام ان سے جوڑے گا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج اس پر فطر دور کے اندر اور پر خطر دور کے اندر میں بیٹھا اپنے اللہ کے معاملات کو لے کے چل رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے ایکسپلین کیا اس سے پہلے طب میں یہ چیزیں ایکسپلین نہیں کی گئیں۔ صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی عظیم شخصیت، یقیناً اللہ ان پہ جوائے رحمت میں جگہ دے اور ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ شاید ان کے اوپر سوچ و فکر کرنے والا ان جیسا بندہ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ بندہ نہ چیز نے جس حد تک کام کیا اور میں حیرت میں گم رہ گیا۔ آپ سمجھ لیں کہ جیسے میں اپنے رب کو جان گیا، اس طرح شاید دوسرے لوگ، دوسرے حکمہ حضرات یا دوسرے اتباع کرام اپنے رب کو نہیں جان پائے، کیونکہ رب اگر شاید طبیہ کالجز کے اندر ملتا یا طب کی بک کے اندر ملتا تو یقیناً میں ڈھونڈ لیتا، سب بھی ڈھونڈ لیا ہوتا، لیکن حقیقت میں رب ہر ایک ذرے میں موجود ہے، ہر ایک چیز میں موجود ہے۔ اگر آپ دیکھو تو آپ کو ایک کسی انسان کو دیکھ لو، ہر انسان کو جدا جدا پیدا کیا، سب کی صورتیں الگ بنائیں، تھم الگ بنائے، ہر ایک چیز الگ ہے، تھم کا ایک سائز الگ ہے، اس کے نشانات الگ ہیں۔ آپ دیکھیے کوئی کسی سے نہیں ملتا، تو جو رب اتنا بڑا آرکیٹیکٹ ہے، اتنا بڑا ایک کھلاڑی ہے، آپ سوچیں اس کا مقابلہ یہ آج کل کے فرعون کیا کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے نمرود اور فرعون بہت آئے اور دنیا میں غرق کر دیے گئے، انہوں نے بھی اللہ کے مخالفت کی۔ یہاں پہ بظاہر ہم مخالفت نہیں کرتے، لیکن ہم اندر کھانے سارا کچھ کرتے ہیں۔ کیسے کہ اللہ کے نبی کو ہم فالو نہیں کرتے سوائے نعروں کے علاوہ کسی چیز میں بھی، کیسے کھاتے کیا تھے، سوتے کیا تھے، بیٹھنا کیسے تھا، اٹھنا کیسے تھا، عبادت کیا تھی، اللہ سے ڈر کیسا تھا۔ دیکھو ہمارے لیے انہوں نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا، اور آج ہم اپنی گروبانوں میں جھانکیں تو آج کہاں کھڑے ہیں۔ مجھے تو بحیثیت ایک نبی کا امتی ہونے کے میرے لیے تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، کیونکہ میں اپنے نبی کو بھول گیا۔ شاید جس طرح ان کا حق تھا ان کا حق نہیں ادا کر پایا، یا شاید میں جو اللہ نے مجھے پیدا کیا، سانسیں دیں، تو میں اس کا بھی حق ادا نہیں کر پایا۔ میں اپنے رب سے شرمندہ ہوں، اور یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جب واپس جانا ہے تو ہم نے جواب دے ہونا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری شرمندگی قیامت والے دن کی کچھ کام لے آئے، لیکن جہاں پہ کوئی انسان شرمندہ ہی نہ ہو اور سوچنے پہ مجبور نہ ہو کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، تو پھر اس کے بارے میں مزید ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔